السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ بھی کسی کا سوال ہی ہے، انہوں نے مجھے بھیجا تھا پر وہ تھوڑا سا لمبا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو ذرا مختصراً بتا دیتی ہوں۔ بس ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ جو میرے ہسبینڈ ہے نا، وہ مطلب گھر کی جیسے ضرورت کی چیزیں لے آتے ہیں، تو اس کے بعد مطلب مجھے پرسنل میں کوئی پیسے اس طرح نہیں دیتے کہ اگر مجھے ان کے پیچھے سے کوئی ضرورت پڑے، کوئی مطلب کسی بھی چیز کی، تو میرے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ مطلب اگر میں پیچھے سے مطلب کوئی مہمان آ گیا تو جو گھر میں ہے وہی ہی استعمال ہوگا، باہر سے کوئی میں چیز منگوا نہیں سکتی، یا کوئی اور مجھے ضرورت ہے کسی بھی چیز کے لیے، چھوٹا موٹا کوئی چیز لینی پڑ جائے یا کچھ، تو میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے ہیں، وہ مجھے بالکل نہیں دیتے۔ تو کیا اس صورت میں کچھ اپنی ضرورت کے لیے ان کی مطلب جیسے وائلٹ سے یا کہیں سے مطلب اتنی اپنی ضرورت کے لیے میں پیسے لے سکتی ہوں؟ اگر میں لوں گی تو کیا یہ گناہ ہوگا یا چوری ہوگی؟ تو اس کے بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ انہوں نے تو کافی ڈیٹیل میں کہا ہے کہ مجھے بالکل بھی مطلب اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی ہو نا، ٹوٹلی انہی کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں پھر ہی وہ مجھے میرا کام ہوتا ہے، کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، یہ عام طور پر بہت ساری ہماری بہنوں کا سوال آتا رہتا ہے، اور یہ شکوہ تقریباً ہوتا ہے کہ ان کے خاوند جو ہے وہ گھر کا مٹیریل، جو کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے موٹا موٹا، وہ لے کر دے دیتے ہیں، جبکہ جو ضرورت کی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کھانے پکانے یا اور دیگر جو گھر کے اندر ضرورتیں پڑتی ہیں، مثلا بچوں کے دودھ کے لیے، یا جو اس کے یعنی اپنے سالن بنانے کے لیے، یا اور جو بچوں کی اسٹیشنری کے حوالے سے، بس اوقات بچے گھر کے اندر ان کو کتابیں بھی ہیں، کاپیاں بھی ہیں، قلم نہیں ہے، شارپنر نہیں ہے، جس سے کام رک جاتا ہے پڑھائی کا، یا اس کے کھانے سالن بنانے کے لیے سب کچھ ہے لیکن گھی ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر، یا گیس ختم ہو جاتا ہے، یا اسی طرح اور کوئی جو اساسی یا بنیادی چیز میں سے کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے، اور شوہر جو ہے اس کا گھر پر نہیں ہے، اور ایمرجنسی میں وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بارہا شوہر کو ان چیزوں سے آگاہ کیا گیا کہ ہمارے لیے یہ چیزیں، یا مثلا بعض میں مہمان آ جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی بسکٹ منگوانا ہے، یا ان کی ضیافت کے لیے کوئی بازار سے چیز لانی ہے، تو وہ بیوی کے پاس نقدی کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، گھر میں کوئی ایسا بندوبست نہیں ہوتا، اور شوہر بھی جو ہے وہ گھر سے باہر ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹی پر ہوتا ہے، یا کوئی بھی سفر پر ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہا، شوہر اس کی جو ہے وہ اہتمام نہیں کرتا، اور بیوی کو کافی دقت ہوتی ہے بچوں کو گھر میں پالنے کے لیے، یا ان کو کھانا فراہم کرنے کے لیے، یا نان نفقے کے لیے۔ تو جب ایسی صورتحال ہو اور شوہر جو ہے وہ بخیل ہو یا کنجوس ہو، یا حد درجے پر وہ جو ہے وہ لاپرواہی کرتا ہو اپنے بچوں کے نان و نفقوں کے سلسلے میں، تو ایسی صورت میں کیا عورت اتنے پیسے اپنے شوہر کے اکاؤنٹ سے یا اس کی پاکٹ سے، جیب سے نکال سکتی ہے، جس سے وہ گھر کا جو ہے وہ سرکل چلا سکے اور کمی بیشی کو دور کر سکے، یا ضرورت پڑنے پر وہ جو ہے وہ کوئی چیز بازار سے خرید کر اپنا کام جو ہے وہ کھانے پینے کا یا ضیافت کا یا جو بھی ہے وہ پورا کر سکے؟ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک خاتون آتی ہے، صحابیہ رسول، وہ اپنے شوہر کی بخل کا جو ہے وہ تذکرہ کرتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی تھی بقدر حاجت، کہ جو یہ سوال ہے، جو اس میں پریشانی ذکر کی ہے، اسی کا حل اگر عورت چاہتی ہے، اور وہ اسراف فضول خرچی کے ضمن میں نہ آئے، بلکہ وہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور اس مجبوری کو دور کرنے کے لیے، اور ان کے کھانے اور پینے اور روزمرہ کا جو عرف عام میں معروف جو اس کے قبیلے کی اور اس کی برادری کی ہم جنس جو اس کی خواتین جتنا گھر کے اندر جیسا جس قسم کا ان کا کھانا پینا ہے،
روٹین کے مطابق جو ان کے بچوں کے جو اب باقی اخراجات ہیں، یا کپڑے ہیں یا وردی ہے یا اسٹیشنری ہے یا جو بھی گھر کا سامان ہے، اسی کو وہ پورا کرتی ہے، یا پورا کرنے کے لیے اپنے شوہر کی پاکٹ سے وہ پیسے نکالتی ہے، اور اپنے جو ہے وہ ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، اور وہ تباً چوری بغیر اس کے پوچھے، بغیر بتائے، اور اس کے بچوں پر لگاتی ہے، اس کے گھر پر اور اپنی ذات پر خرچ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو جواز ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی تھی صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آج بھی جو ہماری مسلمان بہنیں ہیں، اگر ان کے شوہر بخل کا اور لاپرواہی کا اور اپنے ذمہ داری کا جو ہے وہ ثبوت فراہم نہیں کرتے، تو خاتون صرف وہی ضرورت کا جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے اس کی جیب سے پیسہ اگر نکالتی ہے تو انشاءاللہ اس حد تک تو جائز ہے۔ عورت کے لیے وہ بھی گھر کا ایک فرد ہے، اور وہ ظاہر ہے گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور گھر پورا نہیں ہوتا میاں بیوی دونوں کے بغیر۔ تو جیسے شوہر کو اپنے کمائی کا یعنی احساس ہے، تو ظاہر ہے عورت جو ہے وہ بھی اس گھر کا حصہ ہے، اور اس کو بھی فکر ہے، وہ بھی فضول خرچی اگر نہیں چاہتی، بیکار وہ ادھر ادھر، اور اسی طرح وہ اس کو جمع کرنے کے چکر میں نہیں ہے کہ بھئی میں پیسے نکالوں اور اس کو اکٹھا کروں، بھلے وہ اپنے بچوں کے لیے اکٹھا کرے، چوری اس کا مقصد ہو، چوری کر کر کے اکٹھے کرے، اور یہ ایسا بھی جائز نہیں ہے عورت کے لیے۔ وہ ضروریات زندگی کے لیے اگر اس کو نہیں ملتے اور خاوند اس بات کو سمجھ نہیں رہا، بار بار اس کو کہنے کے باوجود وہ لاپرواہی کر رہا ہے اور سستی کر رہا ہے، ذمہ داری کا ثبوت نہیں دے رہا، تو عورت اپنے شوہر کی کمائی سے، چاہے اس کی جیب سے یا اس کے بینک اکاؤنٹ سے، اتنے پیسے نکالے جس سے ضروریات زندگی جو باقی ماندہ ہیں اس کو پورا کیا جا سکے، ضرورت پڑنے پر اس کو خرچ کیا جا سکے۔ جیسے کپڑے دھو رہی ہے، صرف ختم ہو گیا ہے، یا برش پیسٹ ختم ہو جاتی ہے، یا گھی ختم ہو جاتا ہے، اور یا گیس ختم ہو جاتی ہے اور شوہر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ ان ضروریات زندگی کو جو روزمرہ کی اس کو پورا کرنے کے لیے اگر چوری پیسے نکالتی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے جائز بھی ہے اور اس کو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اور شوہروں کو بھی چاہیے کہ اگر ایسی خاتون ہے جو مینج کر رہی ہے گھر کے معاملات کو، اور آپ کا کھانا، آپ کے بچوں کا کھانا، یا آپ کے آنے والے مہمانوں کے لیے وہ اس قسم کی اگر اس کی یہ تصرف ہے، تو وہ اس کو خیانت نہ سمجھیں، اور نہ ہی اس کو چور سمجھیں، نہ اس کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں، اور نہ ہی اس کے ساتھ ناراض ہوں، نہ ہی اپنا جو ہے اس کے ساتھ اپنے اختلافات بڑھائیں، کیونکہ اسلام میں اس کی اجازت ہے۔ شوہروں کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسلام میں ایسی شکل میں یا ایسی صورت میں عورت کو اتنا شوہر کے مال کا پیسہ نکالنا جائز ہے جو اپنے اس کی عدم موجودگی میں جو گھر کا معاملہ ہے، یا اس کے کھانے پینے کا اور سر کا چلانے میں وہ کام آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔